ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہو شوڈ پارٹیسپیٹ ان نیڈ اسیسمنٹ. نیڈس اسیسمنٹ کے عمل میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس کمیٹی میں کون کون لوگ انوالو ہوں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے، تاکہ یہ جانا جا سکے کہ آرگنائزیشن وائز، پرسن وائز اور ٹاسک وائز ہمیں کہاں کہاں ٹریننگ کی ضرورت ہے، کن کن لوگوں کو ٹریننگ ہے، کن کن جابس کو پرفارم کرنے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. یا دوسرے لفظوں میں ہم ڈیفیشنسیز کو اسیس کر پائیں گے. Because the goal of need assessment is to determine whether a training need exists. آیا آرگنائزیشن میں ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ Who it exists for، کن کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ For what task training is needed. It is important to include managers, trainers and employees. یہ تین بڑے سٹیک ہولڈر، تین بڑی پارٹیز جو ہیں وہ انوالو ہوں گی اس عمل میں. ٹرینر جس نے ٹریننگ دینی ہے، امپلائیز جن کو ٹریننگ دی جانی ہے، اور مینیجرز جو ان کے امیڈیٹ باس ہوں گے جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ٹریننگ. ان دا نیڈ اسیسمنٹ پروسیس، ٹریڈیشنلی اونلی ٹرینر ور کنسرنڈ ود دا نیڈ اسیسمنٹ پروسیس. ٹریڈیشنلی تو ٹرینر کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اسیس کرے نیڈ اسیسمنٹ کے پروسیس کو. جس طرح ایک ٹیچر کلاس روم میں لیکچر ڈلیور کرنے سے پہلے یہ جانتا ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ایک انگلش ٹیچر ہے، انگلش لینگویج ٹیچر ہے جو انگلش لینگویج پروفیشنسی کے لیے آیا ہے، تو وہ دیکھے گا، یا انگلش لینگویج پروگرام پڑھانے کے لیے آیا ہے تو وہ جانے گا کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں 40 اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان 40 میں ریڈنگ اسکل کی کمی کہاں پہ ہے، اسپیکنگ کی کمی کن میں ہے، رائٹنگ کی ہے، کہاں ٹریننگ پروگرام کا لیول کیا ہے، کیا انہیں بیسک گرامر آتی ہے، جو بیسک ٹولز ہیں وہ آتے ہیں کہ نہیں ہے. سیم اس طرح ایک ٹرینر جو ہے وہ جج کرتا ہے ٹریننگ دینے سے پہلے کہ میں جن لوگوں کو ٹریننگ دینے جا رہا ہوں ان میں خامیاں، ڈیفیشنسیز کہاں پہ ہیں. لیکن ٹرینر کے ساتھ ساتھ but as a training increasingly becomes used to help the company achieve its strategic goals, both upper and middle level managers are involved in need assessment process. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹریننگ جو ہے یہ براڈر ہوتی جا رہی ہے اور یہ ہیلپ کرتی ہے آرگنائزیشن کے بڑے بڑے گولز کو، اسٹریٹجک گولز کو اچیو کرنے میں. تو اس لیے اس پورے عمل میں مینیجرز کے ساتھ لوور لیول، اپر لیول اور مڈل لیول تمام لوگ جو ہے وہ اس پورے عمل میں، تاکہ صحیح پتہ چل سکے. ڈیٹا کلیکشن جب ہوگی تو امپلائیز کو بھی اس عمل میں شامل کیا جائے گا، سپروائزر کو بھی کیا جائے گا، مینیجر کو بھی کیا جائے گا، اور جانا جائے گا کہ پرابلمز کہاں ہیں. Table 3.1 shows the questions that upper level manager, middle level manager and trainers are interested in answering: the organization analysis, person analysis and task analysis. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم ایک ٹیبل ڈسکس کریں گے جس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اپر لیول مینیجرز، مڈل لیول مینیجر اور ٹرینرز کہاں پہ انٹرسٹڈ ہیں، ان کا انٹرسٹ کن چیزوں پہ انوالو ہے، وہ آرگنائزیشن لیول پہ کن کوشچنس کے آنسر جاننا چاہتے ہیں، پرسنل لیول پہ ٹاسک انالیسس. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اپر لیول مینیجرز ہوتے کون ہیں جو اس پورے عمل میں شامل ہوں گے.
اس میں انکلوڈ ہے ڈائریکٹرز، چیف ایگزیکٹو آفیسرز، CEOs اینڈ وائس پریزیڈنٹس. Upper level manager views the needs assessment process from the broader company perspective. Upper level manager helps to determine if training is related to the company business strategy, and if so, what type of training required. اپر لیول جو ٹاپ لیول مینجمنٹ ہوتی ہے وہ براڈر سینس میں دیکھتے ہیں، آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹریٹجی بزنس گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے جو ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے، آیا ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں جو ورکرز ہیں ان کو کس لیول کی ٹریننگ دینے کی ضرورت پڑے گی. مڈل لیول جو مینیجرز ہوتے ہیں ان کا کنسرن کس چیز سے ہوتا ہے؟ آر مور کنسرن with how training may affect the attainment of financial goals for the unit they supervise. ٹاپ لیول والے تو اوور آل آرگنائزیشن کے جو اسٹریٹجی کے گولز ہوتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ نہیں. اور جو ڈپارٹمنٹ مینیجرز ہوتے ہیں مڈل لیول، وہ دیکھتے ہیں کہ جس ڈپارٹمنٹ سے ہمارا تعلق ہے اس ٹریننگ کا فائدہ اس ڈپارٹمنٹ کو کیا ہوگا. اور مارکیٹنگ والے یہ سوچیں گے کہ ہمیں کیا فائدہ ہے، پروڈکشن والے اپنے اینگل سے دیکھیں گے اس سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کس طرح بہتر ہوگی. As a result, for middle level manager, organization analysis focuses on identifying how much their budgets they want to devote to training, the types of employees who should receive training. For example, engineers are core employees who are directly involved in producing goods or providing services, and for what job training can make a difference in terms of improving product and customer service. وہ یہ دیکھیں گے کہ اس ٹریننگ کے عمل میں کتنا بجٹ چاہیے، کن امپلائیز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور کن جابز کو پرفارم کرنے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور جو ٹرینر ہے جس نے ٹریننگ دینی ہے وہ کیا جج کرتا ہے، وہ کیا اسیس کرتا ہے. ٹرینر انکلوڈنگ ٹریننگ مینیجرز اینڈ instructional designers needs to consider whether training is aligned with the business strategy. وہ یہ جانیں گے کہ جو ٹریننگ ہے یہ بزنس اسٹریٹجیز کے مطابق ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بزنس کی اسٹریٹجی اور ہے اور ہماری جو ٹریننگ ہے وہ کسی اور سمت جا رہی ہے. اس لیے ٹریننگ پروگرام بناتے ہوئے وہ بزنس اسٹریٹجی کو مد نظر رکھیں گے. بزنس اسٹریٹجی کے مطابق ہمیں کن جگہ پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، کون سی جگہ فوکس کرنا ہے، وہ اپنی ٹریننگ پروگرام کو جو اسکیڈول بنائیں گے، جو ان کا شیڈیول بنائیں گے اور جو لیسن پلاننگ کریں گے، جو مٹیریل شامل کریں گے، جو چیزیں شامل کریں گے، وہ ان گولز کو اچیو کرنے کے مطابق ہوگا. However, trainers are primarily interested in need assessment to provide them with information that they need to administer, develop, and support training program. بنیادی طور پہ وہ انہوں نے چونکہ ایڈمنسٹریشن کرنی ہوتی ہے، ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اور ٹریننگ پروگرام کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ٹریننگ دینے سے پہلے اس کی ضرورت کو جان لیتے ہیں. نیڈ اسیسمنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سے اگزامپل دیکھیں کہ مثلا ایک کلاس روم ہے، اکاؤنٹنگ کی کلاس ہے،
یا انگلش لینگویج کی کلاس ہے، تو میں اگر آپ کو پڑھانے کے لیے آؤں اور کلاس میں آتے ہی اکاؤنٹنگ کے سوال شروع کر لوں، بجائے اس چیز کو جج کیے کہ کون سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہیں اکاؤنٹنگ کے بیسک نالج کا پتہ ہے کہ نہیں، ان کی ٹرمینالوجی کا پتہ ہے. کیونکہ اگر آپ بی بی اے کی کلاس میں دیکھ لیں تو بی بی اے کلاس میں کچھ لوگ آئی کام کر کے، کچھ ڈی کام کر کے آئے ہوں گے، کچھ ایف ایس سی کر کے آئیں گے، کچھ سمپل ایف اے کر کے آئے ہوں گے، آئی سی ایس کر کے آئیں گے. تو کچھ کا تو بیک گراؤنڈ جو ہوگا وہ اکاؤنٹنگ کا ہوگا اور کچھ کا نہیں ہوگا. تو اس لیے مجھے اپنا لیسن پلاننگ کرتے ہوئے سب کو مد نظر رکھنا ہے کہ کون سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی بیسک نالج ہے، جن کا نہیں ہے. مجھے اپنا لیسن پلاننگ کرنے میں آسانی ہوگی. اس طرح انگلش لینگویج کورس کروانے سے پہلے آئٹس کا پروگرام دیکھیں، تو آئٹس کا پروگرام جب کروایا جاتا ہے تو اس میں 4 اینگل سے جانا جاتا ہے. آئٹس میں لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ. وہ جب یہ جو ٹیچر ہوگا جو انگلش لینگویج کروائے گا، آئلٹس کروائے گا، تو وہ جانے گا کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن میں لیک کرتا ہے، ڈیفیشنسی ہے اسپیکنگ کی، کتنے ایسے ہیں جن میں ریڈنگ سکل کی کمی ہے، کتنے ایسے ہیں جن میں رائٹنگ سکل کی کمی ہے. وہ اس کے مطابق، ان اسٹوڈنٹس کی ضرورت کے مطابق پھر لیسن پلاننگ کرے گا اور ان کو ڈلیور کرے گا. تو ٹیبل 3.1 جو ہمیں ہیلپ کرے گا، the key concern of upper level and middle level managers and trainers in need assessment. اس ٹیبل سے ہمیں ہیلپ ملے گی کہ ہر ایک جو تینوں اسٹیک ہولڈر ابھی ہم نے پڑھے ہیں، پارٹیسپینٹس جو ہیں نیڈ اسیسمنٹ میں، یہ 3 لوگ شامل ہوتے ہیں پورے عمل میں. جب ہم یہ جان رہے ہوتے ہیں کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، ٹریننگ کن لوگوں کو دینی ہے، اس کے لیے کتنا بجٹ چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہوگا ہے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا انٹرسٹ انوالو ہوگا اس پورے عمل میں. تو سب سے پہلے آرگنائزیشن انالیسس، کیونکہ 3 لیول پہ انالیسس کرنا ہے. ہم نے شروع میں پڑھا نیڈ اسیسمنٹ میں آرگنائزیشنل وائز، پرسن اور ٹاسک وائز. آرگنائزیشنل انالیسس جب کیا جائے گا تو اپر لیول مینیجر جو ہوں گے وہ کیا کریں گے، وہ جانیں گے از ٹریننگ امپورٹنٹ ٹو اچیو آور بزنس آبجیکٹیوز. کیا ٹریننگ ہمارے جو بزنس کے گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے. ہاؤ ڈز ٹریننگ سپورٹ آر بزنس اسٹریٹجی، اور کس حد تک ٹریننگ ہمارے سپورٹ کرے گی ہماری بزنس کی اسٹریٹجی میں. What are the threats to our talent base؟ اور جو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے ان میں کہاں پرابلمس ہیں، کہاں پہ مسائل ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں ہماری جو ٹیم ہے ان میں. مڈل لیول اپنے اینگل سے دیکھیں گے، ڈو آئی وانٹ ٹو اسپینڈ منی آن ٹریننگ، کیا ہمیں ٹریننگ پہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے، ہاؤ مچ، کتنا، ہاؤ ول ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیلپ میٹ مائی بزنس گولس. اور ٹریننگ کس حد تک ہمارے جو کاروبار کے مقاصد ہیں ان کو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہوگی. ٹرینر اپنے اینگل سے دیکھے گا
وہ دیکھے گا ڈو آئی ہیو دا بجٹ ٹو بائی ٹریننگ سروسز ویل مینیجر سپورٹ ٹریننگ. وہ دیکھے گا کہ ٹریننگ دینے کے لیے مجھے کس قسم کے بجٹ کی ضرورت ہے وہ اویلیبل ہے. کیا مینیجر ٹریننگ پروگرام میں میری مدد کریں گے؟ مثلا مینیجر کس طرح سپورٹ کریں گے؟ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو اگر وہ ٹریننگ دینے جا رہا ہے تو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا جو مینیجرس ہیں یا اپر لیول والے مڈل لیول والے ہیں وہ مجھے کس قسم کی سہولت چاہیے وہ پرووائڈ کریں گے. مثلا جگہ کی ضرورت ہے تو وہ جگہ کے لیے کا انتخاب، جو انسٹرومنٹ چاہیے ٹریننگ کے لیے وہ انسٹرومنٹ. ڈیورنگ جاب جو امپلائیز ہیں ان کو ٹریننگ پہ بھیجنا، ان کا اسکیجول اس طرح بنانا. تو اس پورے ٹریننگ میں اگر 1 ماہ کی ہے 2 ماہ کی ہے 3 ماہ کی، کیا میں جس ڈپارٹمنٹ کو ٹریننگ دینے جا رہا ہوں وہ مجھے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ پرسن انالیسز میں اپر لیول والے کیا دیکھیں گے؟ What functions or business unit need training؟ بزنس کے کون سے فنکشنز کو، مثلا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو کے بندوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، اکاؤنٹنگ کے، بزنس میں بہت سے فنکشنز پرفارم کرنے ہوتے ہیں تو کس فنکشن کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ What do employees need to do to accomplish our business objective؟ What do employees need to do؟ ہمارے امپلائیز کو ہمارے بزنس کے گول کو اچیو کرنے کے لیے، اکامپلش کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کس قسم کا نالج، کس قسم کا اسکل ہونا ضروری ہے؟ اور مڈل لیول والے یہ دیکھیں ہو شوڈ بی ٹرین. مینیجر کو ضرورت ہے، پروفیشنل کو ضروری ہے، کور امپلائی صرف امپلائیز کو ضرورت ہے. اگر مینیجر لیول ہے تو مینجمنٹ ٹائپ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، پروفیشنلز کو، سپروائزر وغیرہ کو اپنے پروفیشن کے حساب سے ہوگی. اور کور امپلائیز جو نیچے لیول کے لوور لیول کا امپلائیز ہیں ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہاؤ ول آئی، اور ٹرینر کیا دیکھے گا؟ ہاؤ ول آئی آئیڈینٹیفائی وچ امپلائی نیڈ ٹریننگ. اور پھر وہ دیکھے گا کہ ان پورے ڈپارٹمنٹ میں سے کتنے لوگوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہوگی. یہ تو نہیں ہوگی ایک آرگنائزیشن میں 1000 لوگ کام کر رہے ہیں تو سب کو ٹریننگ دیں گے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بینک وغیرہ میں جب ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے تو سارے بینک میں برانچ کے لوگوں کو ٹریننگ نہیں بھیجا جاتا، وہ سیشن وائز بھیجا جاتا ہے، وقفوں سے بھیجا جاتا ہے. پہلے بیچ میں کچھ لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے، پھر اگلے تاکہ کام بھی چلتا رہے اور ساتھ ساتھ ٹریننگ کا پروسیس بھی چلتا رہے. ٹاسک انالیسس کرتے ہوئے، ٹاسک انالیسس سے مراد یہ ہے کہ جاب انالیسس کیا جائے گا کہ ایک پرٹیکولر جاب کو پرفارم کرنے کے لیے کس قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ڈز دا اپر لیول والے کیا دیکھیں گے؟ ڈز دا کمپنی ہیو پیپل ود دا نالج، اسکل اینڈ ابلٹی اور کمپیٹنسی نیڈیڈ ٹو کمپیٹ ان مارکیٹ پلیس. چونکہ وہ بڑے لیول پہ سوچ رہے ہوتے ہیں، براڈر سینس میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں تو صرف ایک ہی چیز ہے کہ مارکیٹ میں مقابلہ کرنا ہے، کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل کرنا ہے. تو وہ سوچیں گے کہ ہمیں مارکیٹ میں اپنے شیئر کو بڑھانے کے لیے، مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے ہمارے جو ورکرز ہیں ان کے پاس نالج، اسکل ہے کہ وہ اتنی کمپیٹنسیز ہیں کہ وہ مارکیٹ میں اپنے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کو حاصل کر سکیں. اور مینیجر اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے فار وٹ جاب کین ٹریننگ میک دا بگیسٹ ڈفرنس ان پروڈکٹ کوالٹی اینڈ کسٹمر سروسز. کس جاب
پہ ہم ٹریننگ دیں کہ ہمارا بگ ڈفرنس آئے پروڈکٹ میں، کوالٹی میں. وہ یہ جج کریں گے کہ آیا مارکیٹنگ لائن میں ٹریننگ کی ضرورت ہے، کسٹمر سیٹسفیکشن، کسٹمر کی لائلٹی حاصل کرنے میں، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے حساب سے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں کوالٹی کو انہینس کرنے کے لیے، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں، آئی ٹی میں، سو آن. وہ یہ دیکھیں گے کہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جس کو بہتر کیا جائے تاکہ ہماری جو کوالٹی ہے پروڈکٹ کی یا سروسز کی وہ بہتر ہو سکے. وہ لیکس دیکھیں گے کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے. پھر دوبارہ ہم اگزامپل لیں گے کرکٹ کی، تو کرکٹ میں بیٹنگ ہے، بالنگ ہے، فیلڈنگ ہے، تو ہم دیکھیں گے کون سی جگہ پہ فوکس کریں، کہاں پہ خامیاں ہیں. ظاہر ہے اگر کرکٹ ٹیم کی میں دیکھا جائے گا تینوں لیولز ہوتے ہیں، فیلڈنگ ہوتی ہے، بیٹنگ ہوتی ہے اور بالنگ ہوتی ہے. تو اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری فیلڈنگ کا مسئلہ ہے، تو فیلڈنگ کو بہتر کیا جائے، وہاں پہ کوچنگ کی ضرورت ہے ہمیں. ٹرینر جو ہوگا، ٹریننگ دینے والا، وہ دیکھے گا فار وٹ ٹاسک شوڈ امپلائیز بی ٹرین، وٹ نالج، اسکل، ابلٹی اینڈ ادر کریکٹرسٹکس آر نیسسری. تو یہ تھا کی کنسرن آف اپر لیول، مڈل لیول مینیجر اینڈ ٹرینرز ان نیڈ اسسمنٹ. ان سب کا اپنے مقاصد ہوتے ہیں جن کے لیے وہ نیڈ اسسمنٹ کا پروسیس کرتے ہیں. یہ تو تین بڑے اسٹیک ہولڈر تھے. اب ہم آتے ہیں کچھ اور لوگ بھی نیڈ اسسمنٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. ان تین بڑے اسٹیک ہولڈر کے علاوہ، جس میں اپر لیول، مڈل لیول اور ٹرینر کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس. سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس سے مراد امپلائیز، اکیڈیمکس، مینیجرز، ٹیکنیکل ایکسپرٹ، trainer, and even customer or supplier who are knowledgeable with regard to training issue, knowledge, skill, ability required for successful task performance, or necessary equipment and condition under which task has been performed. نیڈ اسسمنٹ بنیادی طور پہ ڈیٹا کلیکشن سے شروع ہوتا ہے. ڈیٹا کو انالیسس کیا جاتا ہے، پھر ریزلٹس کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں، اور اس سے جج کیا جاتا ہے کہ آرگنائزیشن وائز، پرسن وائز اور ٹاسک وائز ٹریننگ کی کہاں کہاں ضرورت ہے، بجٹ کتنی چاہیے، کون سے فنکشن کو پرفارم کرنے کے لیے ٹریننگ ضرورت ہے. اس میں ہم پھر کچھ اور امپلائی جو اس پورے عمل میں سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں، جو کہیں نہ کہیں نالج رکھتے ہیں، مثلا ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی بھی رائے لی جاتی ہے. کسٹمر کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، سپلائر کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. کسٹمر کو کس طرح شامل کیا جاتا ہے؟ ان سے سروے کروا لیا جاتا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن میں کہاں کہاں خامیاں ہیں. سپلائر جس سے ہم مال لے رہے ہوتے ہیں، جس سے ہم ٹیکنیکل سروسز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم مٹیریل خرید رہے ہوتے ہیں، جہاں سے ہم بندے لے رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی رائے لی جا سکتی ہے کہ آرگنائزیشنز کی خامیاں کہاں ہیں تاکہ ہم بہتر کر کے اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اپنی اپنی جگہ انہیں نالج حاصل ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز میں ان سے رائے لی جاتی ہے، ان کو شامل کیا جاتا ہے اس پورے پروسیس کا. اس کے ساتھ ساتھ جاب
انکمبینٹس کو بھی شامل کیا جاتا ہے نیڈ اسیسمنٹ میں. یہ کون ہوتے ہیں؟ امپلائیز ہو آر کرنٹلی پرفارمنگ دی جاب، جو ابھی نئے ریکروٹ ہو کے جسٹ آئے ہیں. اٹ از important to get a sample of job incumbents involved in the need assessment because they tend to be most knowledgeable about the job. کیونکہ انہیں سب سے زیادہ نالج کی ضرورت ہوتی ہے کہ جاب کو کس طرح پرفارم کرنا ہے. They can be great hindrance to the training process if they do not feel they have had input in the process. اگر انہیں اس نیڈ اسیسمنٹ کے عمل میں شامل نہ کیا جائے تو بعد میں وہ جب ٹریننگ کا عمل شروع ہوگا تو سب سے زیادہ وہ پرابلم کریٹ کریں گے. انہیں سمجھ ہی نہیں ہوگی، انہیں بیسک کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کیوں ٹریننگ دی جا رہی ہے. اس لیے نئے آنے والے لوگوں کو بھی، نئے جاب جن کو ابھی جسٹ ریکروٹ ہو گئے ہیں، ان کو بھی اس نیڈ اسیسمنٹ کے عمل میں شامل کیا جائے گا.